السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی چھٹی تھی، اس لیے ہم نے سوچا تھوڑا سا راولپنڈی کی تحصیل کوہوٹہ کی طرف چلتے ہیں۔ راستے کی خوبصورت مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک پیاری سی دادی اماں کے گھر بھی چلیں گے اور میری چھوٹی سی نوریدن کی شرارتیں بھی آپ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی میں نے چھوٹی سی کوکنگ کی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگ پر کھانا بنایا تھا، ساتھ ہی آخر میں قرآن سے ایک پیارا سا پیغام بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت وادیاں اور پہاڑ دیکھ کر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں تو اس کی قدرت اور رحمت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور قرآن میں یقیناً نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سوچ بچار کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ روز موبائل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اگر ہر دن صرف 10 یا 15 منٹ بھی قرآن کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی میں بہت برکت آ سکتی ہے۔ ایک پیاری سی حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم اس چینل پر نورانی قاعدات، تجوید اور قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری پیاری دوستو، قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون، برکت اور صحیح راستہ چاہیے تو ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکال پاتے۔ سوچئے، اگر ہم روز صرف 10 یا 15 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں تو ایک سال میں ہم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث صرف ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو آج ہی سے نیت کریں کہ نورانی قاعدے سے آغاز کریں گے، اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن کی خوبصورتی اور درست انداز میں پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کے معنی جانتے ہیں تو ہر آیت دل پر اثر کرتی ہے اور زندگی بدلنے لگتی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر صرف ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیا جائے تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت آغاز ہے۔ اور اگر آپ کو تجوید کے ساتھ آسان انداز میں قرآن سیکھنا ہے تو آپ معلمہ اقرا آفیشیل پر ضرور آئیے۔ یہاں نورانی قاعدہ، تجوید، روزانہ فاسٹ ریسیٹیشن، قرآن کا ترجمہ اور انشاءاللہ تفسیر بھی شیئر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے آج ان حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کے لیے ضرور نکالیں گے، کیونکہ جس دل کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اس دل کو حقیقی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا سفر بائک پر شروع ہوا۔ راستہ کافی دشوار اور جگہ جگہ تیز موڑ تھے، کہیں چڑھائی تھی تو کہیں اترائی، لیکن جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین مناظر دل کو اپنی طرف کھینچتے گئے۔ زندگی کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے، کبھی راستے آسان ہوتے ہیں اور کبھی مشکل، لیکن اگر انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو تو ہر مشکل راستہ بھی آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ سفر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صبر، احتیاط اور اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم خطرناک راستے پر آہستہ اور سوچ سمجھ کر چلتے ہیں، ویسے ہی زندگی کے فیصلے بھی سکون اور حکمت کے ساتھ کرنے چاہیے۔
یہ راستہ اگرچہ مشکل تھا لیکن ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نیا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ کبھی بلند پہاڑ، کبھی سرسبز وادیاں اور کبھی ٹھنڈی ہوائیں۔ دل بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ سفر پر نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگا کریں، کیونکہ اصل محافظ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں، سلامتی آخرکار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں جب بھی اس راستے پر جاتی ہوں تو بہت زیادہ خوف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ میرا دل بہت زیادہ کمزور ہے اور میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ میں کسی طرح گر جاؤں گی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں یہی بات آ جاتی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ ہمارا برا بھلا جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہونا ہے۔ ہم لوگ جب گھر سے نکلے تھے تو بہت خوبصورت موسم تھا، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو بہت زیادہ دھوپ جو ہے وہ سرپران پہنچی تھی۔ خیر الحمدللہ ہم اپنے جہاں پر جانا تھا وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اماں جی رہتی ہیں، وہ میری بھابھی سے بہت زیادہ پیار رکھتی ہیں، تو آج بھابھی نے فرمائش کی تھی کہ آج ان کے گھر جانا ہے، تو آج ہم ان کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ سنڈے کا دن تھا، سبق سے چھٹی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو یہ خوبصورت جو وادیاں ہیں ان کی سیر اپنے ساتھ لازمی کرواؤں گی۔ ہمارا احمد جو ہے وہ پیدل وہاں سے آیا تھا، نیچے اترا تھا تو وہ ہم سے پہلے پہنچ گیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں یہ نظارے تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کتنی خوبصورت وادی ہے یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے یہ ان اماں جی کا گھر ہے۔ تو یہ اس کو دیکھیں، یہ کس چیز کا گھر ہے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، یہ کون سے کیڑے کا گھر ہے جو ہمیں کاٹتا ہے تو ہم سوجھ جاتے ہیں۔ اس بیچارے کا گھر ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں یہ اپنی یوٹیوب فیملی سے پوچھوں گی کہ یہ کس چیز کا گھر ہے، کون سے کیڑے کا گھر ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا ویلکم کرنے کے لیے کون آیا ہے، ایک سرخ رنگ کا کتا جس کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ یہ ہمیں کاٹے نہ، ہمیں بھونکے نہ، لیکن شکر الحمدللہ کتے کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو کتا یا کوئی بھی دشمن ہو، اگر آپ اس کو دیکھ کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ لیتے ہیں تو کبھی بھی کتا نہیں بھونکتا، کاٹتا نہیں، اور کوئی بھی دشمن جو ہے وہ آپ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا رعب یا خاموشی ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک باڑ سی لگائی ہوئی تھی جس کو ہم نے کراس کرنا تھا، یہ بہت زیادہ مشکل تھا ہمارے لیے بھی۔ بچوں نے تو آرام سے سکون سے کراس کر لیا تھا، لیکن ہم جو ہیں وہ مشکل میں پھنس گئے تھے۔ یہ جو سامنے بلیک کلر کی بھینس کھڑی ہے اس نے بہت ڈرا دیا تھا، یہ ہمیں بہت برے طریقے سے گھور رہی تھی اور ہماری طرف آ رہی تھی، تو اس کو دیکھ کے تو میری جان پہ بن گئی تھی۔ یہ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں ان کے روم میں، اماں جی کے، اور یہاں پر جو ان کی ونڈو تھی اس میں بہت خوبصورت پیچھے نظارے نظر آ رہے تھے، اور میری نور عدن کی فیوریٹ جگہ بورڈ کو ہاتھ لگانا۔ یہ شکر ہے اونچے تھے تو اس لیے میں بچ گئی اور مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ میں نے پتھر سے کنڈی ڈنڈے میں مرچیں پیسیں، آگ جلانی تھی، آگ جلائی، بھائی نے ٹماٹر کاٹ کر دیے، اور اماں جی نے اس آگ پر مجھے یہ جو دیگچی تھی یہ رکھ کر دی، کیونکہ اماں جی کو کیونکہ میں نے کبھی بھی آگ پر سالن نہیں بنایا، تو میں نے آگ پر سالن بنانا شروع کیا۔ بہت مزہ آیا، بہت زیادہ مزہ آیا سالن بنانے کا مجھے۔ اماں جی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں کہ بیٹی میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ اماں جی نے مجھے بتایا کہ وہ کتنی کوانٹٹی میں مسالے یوز کرتے ہیں۔ میں نے سالن بنانے کی شروعات کی
پیاز پہلے بھونے، پھر اس کے بعد جب اچھی طرح سے پیاز تھوڑے سرخ ہو گئے تو پھر اس میں سارے مسالے ایڈ کیے، پھر چکن ایڈ کیا، جس طرح سے چکن سارا بنتا ہے وہ سارا ہم نے چکن بنایا۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر چکن کو تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ شکر الحمدللہ اچھا سالن ریڈی ہو گیا تھا، ورنہ میں زیادہ سالن بناتی نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے اچھا نہیں بنتا۔ یہ میری نور عدن اس کی فیوریٹ جگہ ہے کہ سیڑھیوں پر چڑھنا، اور یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہیں گر نہ جائے، لیکن یہ جو ہے لڑکی بس ضد ہوتی ہے کہ میں نے سیڑھیوں پر چڑھنا ہے، مجھے نیچے نہیں اتارو۔ یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اماں جی کے گھر سے سارے پہاڑ نظر آتے ہیں، گرینری نظر آتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، بہت زیادہ۔ اور یہاں پر میں نے جو سالن پکنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی، کافی حد تک سالن تیار ہو گیا تھا۔ یہ ان کی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ میری فیوریٹ گاڑی ٹریکٹر ٹرالی، یہ جو ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے، میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں اس پر جھولے لوں، چلاؤں اس کو، لیکن ہم کسی کے گھر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ چیزیں الاؤ نہیں تھیں۔ یہ ہے امرود کا درخت، یہاں پر کچے امرود لگے ہوئے تھے جو کہ ابھی پکے نہیں تھے، اور یہ خوبانی کا درخت ہے، اور وہ جو ہے وہ آڑو کا درخت ہے، اور یہاں پر ایک لوکاٹ کا بھی درخت تھا، یہ جو میں دکھا رہی تھی۔ اور یہ بچے ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی سواری کو انجوائے کر رہے تھے۔ اماں جی کا جو گھر ہے وہ اماں جی اکیلے سنبھال رہی ہیں، اماں جی کی بہو بھی ہیں، بالکل ینگ ہیں، لیکن اماں جی کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کالا جادو کیا جس کی وجہ سے میری بہو بالکل ٹھیک کالج میں پروفیسر تھی انگلش کی، اور وہ کالے جادو کی وجہ سے پاگل ہو گئیں، اپنا دماغی توازن جو ہے وہ بالکل ان کا خراب ہو چکا ہے، اور مجھ سے انہوں نے آ کر انگلش میں بات کی، حالانکہ وہ بالکل ایسی تھی جیسے ایک پاگل انسان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے بالکل ٹھیک طریقے سے انہوں نے پوچھا ہاؤ آر یو، اور پھر وٹ از یور ریسپیکٹڈ نیم، ایک جیسے ایک سمجھدار اچھا پڑھا لکھا انسان بات کرتا ہے، انہوں نے بالکل ایسے مجھ سے انگلش میں بات کی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، پتہ نہیں لوگ کس طرح سے کالا جادو کر لیتے ہیں، کیوں اس طرف جاتے ہیں، کیوں کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے جو کالا جادو کرتے ہیں، لیکن ایک معصوم انسان کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لڑکی ہمارے ہی ایج فیلو تھی، 25 ایئرز اولڈ اس کی ایج ہوگی، اتنی اچھی سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی، اور اچانک پاگل ہو گئی، یہی کالے جادو کی وجہ سے، کہ کچھ لوگوں نے رشتہ مانگا تھا، ان لوگوں نے نہیں دیا تو ان لوگوں نے کالا جادو شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بالکل دماغ سے فارغ کر دیا، اور ایٹ دا اینڈ وہ لڑکی کمزور ہوتی ہوتی بالکل اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور بالکل اچانک سے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ جو سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ اس درخت پر لگتے ہیں، بہت خوبصورت سے آرٹیفیشل بھی بن سکتے ہیں، اگر ہم ان کو ڈیکوریشن کے لیے یوز کریں تو یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ یہ ہم واپس جا رہے تھے، اور یہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی وہاں سے ان کے گھر کے قریب کی، بہت پیارا نظارہ تھا، اوپر سے سن سیٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹی سی بکریاں نظر آ رہی ہیں، جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا یہاں پر کتے ہیں، میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی، اور وہ بھاگ رہے تھے، وہاں پر کتے تھے واقعی، پتہ نہیں وہ وہاں پر کتا کیوں بھاگا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا یہ ہماری طرف آ رہا ہے، تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور میں نے موبائل بند کر دیا تھا، اور میں نے زور سے قابو پکڑ لیا تھا بائک کو۔
خیر ہم یہاں سے واپس گھر جا رہے ہیں، اور یہاں سفر جو ہے وہ بہت زیادہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے۔ یہاں پر کھائیاں اتنی زیادہ گہری ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے دل میں آتی ہے کہ اگر ہم گر گئے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ پہلے میں اتنی بہادر ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے میرا دل بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تھوڑا سا جمپ آ جائے، تھوڑی سی گہری کسی کی بہت زیادہ اونچی آواز آ جائے تو مجھے بہت زیادہ، میرا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ یہ واپسی کا سفر بہت زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ دوبارہ سے موسم جو ہے وہ بن چکا تھا، اور عصر کے بعد کا ٹائم اسلام آباد میں، خاص طور پر اس جگہ میں بہت پیارا بن جاتا ہے موسم، ایسے جیسے سکون والا، ٹھنڈی اور دھیمی سی ہوا چلنے لگ جاتی ہے، اور پہاڑ ہیں یہاں سارے، گرینری بہت زیادہ ہے، تو پھر بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی، آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ چند منٹ اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں گے، چاہے صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، یا استغفر اللہ، یا درود شریف، تھوڑا سا ذکر بھی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، کثرت ذکر اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ذکر ہے، میزان اعمال میں بہت بھاری ہے، زبان پر بہت ہلکا ہے۔ اللہ کی پاکی اور حمد دونوں اس میں جمع ہیں۔ کثرت ذکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی عظمت اور شکر کا احساس بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلمات ہیں، میزان اعمال میں بہت بھاری ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار ہوتا ہے، ذکر کی برکت سے دل کو سکون ملتا ہے، جنت کی امید اور اللہ کی قربت کی یاد تازہ رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے افضل ذکر ہے، توحید کا اعلان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، دل کو شرک سے پاک رکھنے کی یاد دلاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا پھر آپ یہ تسبیح بھی کر سکتی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پریشانیوں میں آسانی کی امید ہوتی ہے، رزق میں برکت کی دعا کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن میں استغفار کی بہت ترغیب آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ پانچویں تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہمت ملتی ہے، دل میں توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی بہترین دعا ہے، بندہ ہر کام میں اللہ پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے۔ چھٹی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، میزان اعمال کو بہت بھاری کرتے ہیں، اللہ کی پاکی، حمد، توحید اور بڑائی سب کا اقرار ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد قائم رہتی ہے، یہ بہترین اذکار میں شامل ہوتے ہیں۔ ساتویں تسبیح درود شریف۔
ایک درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید بڑھتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم نے 3 چیزیں دن میں لازمی کرنی ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی نماز جو ہے ان کو 5 وقت ادا کرنا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو چاہے ہم قرآن جتنا مرضی پڑھ لیں، چاہے ہم ذکر اللہ جتنا مرضی کر لیں، بے فائدہ ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس میں بھی بار بار یہی کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ شیطان نے دیکھیے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس پر اللہ پاک کی کتنی ناراضگی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے زیادہ سخت ناراض ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، نماز جو ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز کی سختی کو اس صورت بیان کیا گیا ہے کہ ایک بچہ جننے والی عورت بچہ جن رہی ہو اور بچہ آدھا اندر ہو اور آدھا باہر ہو، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے کہ اس صورت میں بھی وہ عورت نماز پڑھے گی۔ یہ صرف ایک نماز کی سختی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ نماز کا حکم اتنا شدید سخت ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس پر تاکید نہیں فرمائی جتنی نماز پر تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز لازمی پڑھنی ہے، اور اگر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دل میں ایک نماز کی نیت باندھو اور دل سے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی نماز معاف نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ ایون اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بند ہیں جہاں پر مٹی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، یعنی کوئی مٹی نہیں ہے، آپ لوہے کے پنجرے میں قید ہیں، تو آپ جس طرح سے بھی ہیں، آپ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو قبلہ نہیں معلوم تو آپ جس طرف بھی آپ نے منہ کیا ہوا ہے، جس طرف آپ کا دل چاہے، آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی میرے سامنے حاضر لازمی ہو جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، نماز چھوڑنے کا گناہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے پر ایک ایسا اژدہا ہماری قبر میں ہم پر مسلط کر دیا جائے گا جو اگر ایک مرتبہ اس پوری دنیا پر پھنکار دے تو اس پوری دنیا پر کہیں بھی سبزہ نہیں اگے گا، پوری دنیا پر کہیں سبزہ قیامت تک نہیں اگے گا۔ ایسا اژدہا ہماری ایک نماز چھوڑنے پر ہماری قبر میں مسلط کر دیا جائے گا ہم پر، جو ہمیں ایک مرتبہ ڈسے گا، ہم 70 گز زمین میں دھنس جائیں گے، پھر وہ ہمیں نکالے گا، پھر وہ ہمیں دوبارہ ڈسے گا، پھر ہم 70 گز زمین میں دھنس جائیں گے، اور وہ اسی طرح اگلی نماز تک کرتا رہے گا، اور اس کی جو تکلیف کی شدت ہوگی وہ تو مت پوچھیے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ اتنا شدید، اتنا سخت ہے
کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اس نے اپنا گناہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. میں نے اس بچے کو بدنامی کے ڈر سے مار دیا، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں. اپنے رب کو کہیے کہ مجھے معاف کر دیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات زیادہ سنی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے اور اس سے کہا کہ دور ہو جا، تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے. تو وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا کہ اے میرے نبی، میری پیاری بندی تیرے پاس سچی توبہ لے کر آئی اور تو نے اس کو مایوس کر دیا. میں تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. جب میرا بندہ میرے پاس سچی توبہ لے کر آتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. تو نے مجھ سے میری بندی کو مایوس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگا کہ اس کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا جو ایک امتی ہوگا، اگر وہ ایک فرض نماز چھوڑ دے گا، وہ اس سے بھی بڑا گنہگار ہوگا کہ وہ زنا کرے، اس سے بچہ پیدا ہو اور اس بچے کو بھی قتل کر دے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنے کا بہت سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے رزق نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس دن آپ کی نماز رہ جائے، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ آپ کی آہستہ آہستہ نمازیں رہنے لگ جاتی ہیں اور پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو آپ اپنے نفس کو سزا دیجئے. اگر مثال کے طور پہ آپ کی فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، آپ چاشت کے وقت یا اشراق کے وقت، پہلے تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، لیکن اگر آپ اشراق کے وقت آنکھ کھلی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھنے ہیں، فجر کی نماز کی قضا کرنی ہے اور 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت جتنے بھی ہو سکیں آپ سے، 6 ہو گئے، 12 ہو گئے، عبادت کے نفل پڑھیے. تو اگلے دن شیطان آپ کو خود بخود اٹھائے گا کہ میں نے تو اس کو صرف 4 نفل پڑھنے سے روکا، میں نے اس کو سکون کا سلایا، اس کو تھپکی دی، اس نے تو اتنے سارے عبادت کے نفل پڑھ لیے، یہ تو الٹا اس کے لیے نقصان ہو جائے گا. تو وہ اگلے دن آپ کو خود جگائے گا، آپ کا نفس بھی اور وہ شیطان بھی، کیونکہ نفس اور شیطان ہمارے کھلے دشمن ہیں. اسی طرح اگر آپ کی کوئی دوسری نماز آپ کی مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تاکہ اگلے دن شیطان آپ کو ہر مصروفیت سے آزاد کروا کے نماز کی طرف راغب کرے. شیطان بہت زیادہ چالاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہوں. وہ آپ کو اتنی زیادہ مصروفیات میں مصروف کر دیتا ہے، آپ کو اتنا زیادہ الجھا دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اپنی نماز نکل جاتی ہے اور آپ اپنی نماز کو نہیں ادا کر پاتی. کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آپ کے دل میں یہ باتیں ڈالنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں نماز میں لگ جاؤں گی تو وہ مہمان ناراض ہو کر چلا جائے گا، یا پھر کوئی ایسا کام یاد دلا دیتا ہے جس میں آپ الجھ کر اپنی نماز سے غافل ہو جاتی ہیں اور نماز ادا نہیں کر پاتی. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ایک نماز کا رہ جانا اس آپ کی
آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی دنیا، ان سب کے تباہ و برباد ہو جانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ کی ایک نماز رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔